من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قسم کی تعریف خوبیاں پڑھائیاں تسبیح تحلیل تکبیر سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے، جو رب العرش العظیم ہے، جو رب السماوات والارض ہے اور جو علی کل شیء قدیر ہے. اور اسی سے ہماری یہ دعا ہے کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل وسلم وبارک علیہ. اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر رکھی گئی، کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد اقامت الصلاۃ اور اس کے بعد ایتاء زکوٰۃ، اور چوتھی جو چیز ہے اسلام کی بنیاد وہ ہے صوم رمضان، رمضان کے روزے. یہ اسلام کے پلرز میں سے ایک مضبوط پلر ہے. اسلام کا پورا جو ڈھانچہ ہے جن 5 چیزوں پر ٹکا ہوا ہے اس میں ایک مضبوط پلر روزہ ہے. جان بوجھ کر اگر کوئی شخص روزے کا انکار کرتا ہے تو بالاتفاق وہ کافر ہے، اس کے کافر ہونے کی کوئی شک نہیں. ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین ہمیں ایک موقع دیتا ہے سال میں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ جو ہمارے اوپر وہ ہمیں نصیب فرماتا ہے. ایک بہت بڑا اس کا ایک بہانہ ہے کہ میرے بندو تم نے سال پر جو سستیاں کی ہیں ان سستیوں کو دور کرو اور ہمارے قریب آ جاؤ.
بہت گہرا ربط ہے. اب اس کو صرف یہ سمجھ کے رکھتے ہیں کہ صبح بھوکے رہ لو اور شام کو کھا لو، صبح صادق سے پہلے کچھ کھا لیجیے اور شام کو افطار کر لیجیے، دن بھر بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام روزہ ہے. یہ سب سے بڑی غلط ہے. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ فرمایا کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع. کتنے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، بھوکا رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہو رہا ہے. الا الجوع، سوائے بھوکا مرنے کے ان کو کچھ نہیں. وَكَمْ مِنْ صَائِمٍ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ. اور کتنے ہی شب بیداری کرنے والے، رات جاگنے والے، لیلۃ القدر کا اہتمام کرنے والے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے ہاں ہماری شب بیداری کا ثواب لکھا جائے گا. إِلَّا السَّحَرُ، سوائے آنکھیں کھولنے کے ان کو کچھ نہیں. نبی اکرم کی حدیث کس پس منظر میں ہے اس کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. یہ ہمارے دل خود اندر سے گواہی دے دیں گے کہ یہ حدیث کن کے بارے میں ہے. کون سے ایسے روزے دار ہیں جو بھوکا تو رہتے ہیں، سحری تو کرتے ہیں، افطار تو کرتے ہیں، دن بھر بھوکا تو رہتے ہیں، لیکن ان کا روزہ تھا بھوکے، ایک نیکی نہیں ملی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، صرف تمہارے اوپر نہیں کیے. یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہم ہی کو، صرف مسلمانوں کو بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے فرض کیا ہے. تم سے پہلے بھی جتنی امتیں آئیں اور تم سے پہلے بھی جتنے پیغمبر اس دنیا میں آئے، ہم نے ہر پیغمبر پر اور ان کی امتوں پر یہ روزے فرض کیے تھے. اور روزے کو فرض کرنے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری زندگیوں میں تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری آ جائے. مین چیز یہ ہے روزے. آج ہم اسی پر کچھ گفتگو کریں گے آپ سے. اگر ہمارے روزوں نے ہماری زندگیوں میں تقوی پیدا کر دیا تو یہ روزے قبول ہیں. اور ہم صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کو روزہ سمجھتے ہیں تو یہ ہماری سب سے بڑی قبول ہے. لعلکم تتقون کے لفظ پر غور کیجئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. ہر عبادت اخلاص چاہتی ہے. اگر اس عبادت کے اندر سے اخلاص نکل جائے تو وہ عبادت بیکار. ہم پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جمعے کے دن پہلی صف میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، بہت بڑی عبادت ہے پانچوں وقت کی نماز پڑھنا. جمعے کو سب سے پہلے مسجد کے اندر آ جانا بہت بڑی عبادت ہے. لیکن اس عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا جوئی. اگر یہ طلب ہے تو ٹھیک کہ قیام اللہ کے لیے، یہ رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، تب تو ہو رہا ٹھیک. لیکن اگر ہم یہ سوچ کر مسجد میں آ گئے، مسجد کے بغل میں دکان ہے، ہم حج کر کے آ گئے ہیں، حاجی ہیں، لمبی داڑھی بھی ہے ہماری، اور جیسی اذان ہوئی ہم مسجد میں فوراً پہنچ گئے، یہ سوچ کر یار اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو حاجی ہو کر نماز نہیں پڑھتا ہے، لمبی داڑھی رکھ کے بھی مسجد میں نہیں جاتا ہے. اب آپ مسجد میں تو آ گئے، آپ نے امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ بھی باندھا، قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بھی پڑھا،
سبحان ربی العظیم بھی پڑھا، سبحان ربی الاعلی بھی پڑھا، سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا ولک الحمد بھی کہا، تحیات للہ والصلوات والطیبات بھی پڑھا. ساری دعائیں آپ وہی پڑھ رہے ہیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ نماز آپ کے لیے عبادت نہیں بلکہ شرک ہے. فرق دیکھ لیجیے. اتنی سی سوچ نے ایک عبادت کو شرک بنا دیا. اب شرک کی دلیل کیا ہے مولانا صاحب؟ اب شرک کیسے کہہ سکتے ہیں اس کو؟ ہم تو اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، ہم تو اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، شرک کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ ہم نہیں کر رہے. خود اللہ کے نبی فرما رہے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دوسرے کو دکھانے کے لیے عبادت کی، جس نے دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، اس نے شرک کیا. بخاری کی روایت سے پڑھی. آپ قیام کر رہے ہیں، آپ رکوع کر رہے ہیں، آپ سجدہ کر رہے ہیں، آپ اللہ اکبر کہہ کر اللہ کا نام لے رہے ہیں، لیکن شرک. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے عبادت نہیں کی بلکہ دکھانے کے لیے نماز. مسجد کے دروازے سے گزر رہے تھے، اذان کی آواز سنی، مولانا جرجیت صاحب مسجد میں گزرے. دل میں نیت یہ ہے کہ اگر ہم اذان سن کر بھی مسجد میں نہیں گئے تو لوگ کیا کہیں گے کہ مولوی ہو کر نماز نہیں پڑھتا، دوسروں کو نماز کی نصیحت کرتا ہے، خود نماز نہیں پڑھ رہا ہے. لوگوں نے مجھے مسجد کے باہر بیٹھا ہوا دیکھ لیا ہے، چائے کی ہوٹل پر بیٹھا ہوا دیکھ لیا ہے. اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں گئے تو لوگ تانے ماریں گے جرجیت صاحب مسجد میں نماز پڑھنے چلے آئے. اب جرجیت صاحب بھلے ہی اللہ اکبر کہہ رہے ہوں، بھلے ہی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہوں، بھلے ہی رکوع اور سجدہ کر رہے ہوں، لیکن یہ عبادت شرک کہلائے گی، کیونکہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنے آئے ہیں. اللہ تو عبادت کے اندر اخلاص ہے. قربانی لے لیجیے، کتنی بڑی عبادت ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو قربانی کرنے کی وسعت اور طاقت رکھتا ہو اور اس کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ ہماری مسجد سے مصلی سے عیدگاہ سے دور رہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی بڑی اہمیت. لیکن اگر ہم نے قربانی کا جانور اس لیے خریدا کہ پڑوس والے کا 15,000 کا ہے، ہم 20,000 کا لائیں گے، ایک ہی کاروبار ہے، یہ بھی عطر کا کام کرتا، میں بھی عطر کا کام کرتا ہوں، یہ 15,000 کا بکرا لایا، ہم 20,000 کا لائیں گے. اب رکے ہوئے ہیں جب تک میرا پڑوسی لے کے نہیں آئے گا تب تک ہم لے کے نہیں آئیں گے. پڑوسی 20,000 کا لا، ہم 25,000 کا لا رہے ہیں صرف دکھانے کے لیے، اور اس کی رسی پکڑ کر ہم سڑکوں پہ گھما رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ دیکھو. پوچھنے والے پوچھیں کتنے کا، میں کہوں 25,000 کا. ایسی قربانی کے سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کے پاس تمہارے قربانی کے جانوروں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہ تو تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہے. تم کس نیت سے قربانی کر رہے ہو؟ یہاں پر بھی خلوص. آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، اٹھیے چھٹے سے جائیے، ویزا لگوائیے اور عمرہ کرنے جائیے. حج کی توفیق دی ہے تو حج کرنے جائیے. اب خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر سیلفی کھینچ کے واٹس ایپ پہ ڈال رہے ہیں، فیس بک پہ ڈال رہے ہیں. نیت یہ ہے کہ لوگ یہ کہیں گے دیکھو یہ آدمی حج کرنے گیا ہے، یہ آدمی عمرہ کرنے گیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ دکھانے کی قربانی کا بکرا لایا، فوٹو کھینچا، ڈال رہے ہیں. رمضان کے مہینے میں کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، آپ ایک عورت کو کپڑا دے رہے ہیں، اس کا فوٹو کھینچ رہے ہیں اور واٹس ایپ پہ ڈال رہے ہیں کہ آج میں نے اتنے روپے ایک غریب کی مدد کی ہے، ایک عورت کی مدد کی ہے. مسکین کہتے ہی اسی کو ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو لیکن آپ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو. صدقہ، یہ زکات جن چیزوں جن لوگوں کو دی جاتی ہے
ان میں ایک مسکین بھی ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین. فقیر اور مسکین. فقیر تو صاف نظر آ جاتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے اور ضرورت مند ہے وہ مانگتا بھی ہے, لیکن مسکین تو ہے جو ضرورت مند تو ہے لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے. اس کو بھی ڈھونڈو. یہ آپ کا کام ہے پتہ لگاؤ وہ کون ہے جو بیچارے ضرورت مند ہیں لیکن خودداری کی وجہ سے زبان نہیں کھول سکتے, وہ آپ سے مانگ نہیں سکتے, وہ چھپے رہتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ میری نمائش ہو, وہ نہیں چاہتے کہ میرا مجھے لوگ ذلت بھری نظروں سے دیکھیں, لیکن وہ ضرورت مند ہے. اسی لیے تو جنت کے سائے میں, عرش کے سائے میں جو لوگ قیامت کے دن ہوں گے ان میں سے ایک وہ آدمی بھی ہوگا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها, جس نے چپکے سے کسی غریب کو زکات خیرات عقل کر دیا ہوگا, اتنے خاموشی سے دیا ہوگا, چھپا کر دیا ہوگا, حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ, کہ اس کے داہنے ہاتھ میں کیا دیا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو. یہ آدمی بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہو. دائیں ہاتھ سے کیا دیا بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. اس کا مطلب سمجھ رہے ہو, باپ نے کیا دیا اس کی خبر بیٹے کو بھی نہ ہو, بیٹے نے کیا دیا اس کی خبر باپ کو بھی نہ ہو, شوہر کسی کی مدد کر رہا ہے اس کی خبر بیوی کو نہ ہو, بیوی کسی غریب کی مدد کر رہی ہے اس کی خبر شوہر کو بھی نہ ہو. یہ ہے اس کا مطلب. دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو, اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے. تو یہ قربانی میں بھی اخلاص ہے. اور کون سی عبادت ایسی ہے جس کے اندر اخلاص نہیں ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا, تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا, تم کتنے باڈی بلڈر ہو اللہ نہیں دیکھتا, تم کتنے ہینڈسم اور خوبصورت ہو یہ بھی اللہ نہیں دیکھتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ, وہ تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. قیامت کے دن وہ شہید کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا جس نے اللہ کی راہ میں گردن تو کٹائی ہوگی, گھر چھوڑا, مکان چھوڑا, بیوی چھوڑی, بچے چھوڑے, ساری چیزیں چھوڑی, میدان جنگ میں گیا اور لڑا اور قتل کر دیا گیا. اللہ پوچھے گا بتا تو نے میری جان کیسے دی؟ وہ کہے گا اللہ تیری راہ میں. اللہ کہے گا کذبتا, تو جھوٹا ہے, تو نے گھر چھوڑا, مکان چھوڑا, زمین چھوڑی, جائیداد چھوڑی, بیوی چھوڑی, بچے چھوڑے, یہ سب صحیح. تو میدان جنگ میں گیا یہ بھی صحیح, تو لڑا یہ بھی صحیح, تیری گردن کٹی, تو قتل کیا گیا یہ بھی صحیح, لیکن تیری گردن میری راہ میں کٹی یہ صحیح نہیں ہے. تو اس لیے گیا تھا کہ لوگ تجھے بہت بڑا بہادر کہیں, بہت بڑا لڑنے والا کہیں. 50 بار اسی ممبر پر سن چکے ہوں گی ساری حدیثیں. صرف اتنی سی نیت کہ لوگ تجھے بہت بڑا بہادر کہیں. کہاں جا رہا ہے؟ جہنم میں. بیوی چھوڑی, بچے چھوڑے, زمین چھوڑی, جائیداد چھوڑا, مکان, سب کچھ چھوڑ دیا, قتل بھی ہوا, جان بھی دی, لیکن کہاں گیا؟ جہنم. کیوں؟ نیت یہ تھی. اور ایک اس آدمی کو دیکھو جو سفر پہ ہے اور اپنے اونٹ کے اوپر بہت سا سامان لادے ہوئے گھر کا, صحرا سے گزر رہا ہے, تھک گیا, اپنے اونٹ کو درد سے باندھتا اور آرام کرنے لگتا ہے. اچانک اس کو آنکھ چمک جاتی ہے اور نیند آ جاتی ہے. جب آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے اونٹ ماں سامان غائب. کتنا پریشان, پورے گھر کا اثاثہ اسی اونٹ کے اوپر لگا ہوا ہے, لیکن بیچارہ اونٹ غائب. کبھی اس پہاڑی پہ چل کے دیکھتا ہے, کبھی اس پہاڑی پہ چل کے دیکھتا ہے, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی چھاڑی کبھی اچھاڑی, لیکن اونٹ اس کو نظر نہیں آتا. تھکا ہارا ہوا پورا جنگل ڈھونڈنے کے بعد اسی درخت کے پاس آ کر بیٹھ گیا. تھک گیا, رات میں قیام کریں گے, صبح پھر اونٹ کو ڈھونڈیں گے. اچانک پھر اس کی آنکھ لگ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ اسی پیڑ سے بندھا ہوا جہاں میں نے باندھا تھا.
جلدی سے اٹھتا ہے، سامان چیک کرتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ پورا کا پورا سامان لگا ہوا ہے، ایک اناج کا دانہ بھی کم نہیں ہے۔ جب یہ دیکھتا ہے تمہارے خوشی کے، اس کی زبان سے یہ جملہ نکل جاتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ واقعی تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا ہوں، اے اللہ واقعی میں تیرا بندہ ہوں، واقعی تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ اللہم انت عبدی، تو میرا بندہ، وانا ربک اور میں تیرا رب ہوں۔ الٹا بول گیا، اس کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ واقعی تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن کیا کہہ گیا؟ بخاری کی روایت، الٹا بول گیا اور مارے خوشی کے بول گیا، اس کو پتا نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی زبان سے جملہ کیا نکلا؟ اللہم انت عبدی وانا ربک، واقعی تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی زبان سے جملہ نکلا، لیکن اللہ مسکرا رہا ہے، غصہ نہیں ہو رہا ہے، معاف بھی کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت یہ کہنے کی نہیں تھی، ورنہ جملے تو اتنے خطرناک تھے کہ اتنے خطرناک جملے تو فرعون نے بھی نہیں بولے۔ فرعون دنیا والوں سے نہیں کہتا تھا، فرعون دنیا والوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کبھی اللہ سے نہیں کہتا تھا کہ اللہ میں تیرا بھی رب ہوں۔ فرعون کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ وہ رات میں اٹھتا تھا، وہ دعا کرتا تھا اللہ ہے تو تو ہی میرا رب، لیکن میں اپنی شان بان کے لیے لوگوں سے خود کو رب کہلواتا ہوں، لیکن حقیقی رب تو تو ہی میرا ہے۔ وہ رات میں اللہ سے گر گراتا تھا، لیکن لوگوں سے کہتا تھا کہ تم مجھے اپنا رب کہو۔ لیکن کبھی فرعون نے اللہ کو نہیں کہا کہ تو بھی میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ فرعون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں، اس نے تو اللہ کو ہی بندہ بنا دیا اور اپنے آپ کو اللہ کا رب کیا کہا؟ انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ فرعون سے بھی زیادہ خطرناک جملے بولا، لیکن اللہ مسکرا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر ایسا کہنے کی نیت نہیں تھی، وہ کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ، کہنا یہی چاہ رہا تھا، لیکن مارے خوشی کے وہ اس کے زبان سے جذبات کی جملے نکل۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ کی یہاں نیت دیکھی جاتی ہے، آپ کس نیت سے روزہ رکھ رہے ہیں اللہ وہ دیکھے۔ لعلکم تتقون، تقوی، اور تقوی نجی زندگی میں بھی ہو، تقوی پڑوسیوں کے ساتھ رہنے میں بھی ہو، تقوی لین دین میں بھی ہو، تقوی معاملات میں بھی ہو، تقوی میاں اور بیوی کے ساتھ رہن سہن میں بھی ہو، تقوی اپنے بچوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے میں بھی ہو، تقوی کاروبار میں بھی ہو، تقوی حلال و حرام کی روزی میں بھی ہو۔ اپنی پوری زندگی کو تقوی کے اندر ڈھالنے کے لیے ہی روزہ فرض کیا گیا ہے۔ نجی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی غالباً ام سلمہ کی گود میں سو رہے ہیں، آپ کا سر ام سلمہ کی ران پر ہے، حجرے میں آپ نے اپنی لونڈی کو آواز دی، اس نے سن لیا لیکن نہیں آئی، آپ نے دوبارہ آواز دی، اس نے سن لیا لیکن پھر بھی نہیں آئی، آپ نے تیسری بار آواز دی، اس نے سنا لیکن پھر بھی نہیں آئی، آپ نے کہا ام سلمہ ذرا دیکھو تو، میں 3 بار آواز دے چکا ہوں لونڈی کو، خادمہ کو، کہاں چلی گئی؟ حضرت ام سلمہ نے جیسی دروازہ کھولا، کیا دیکھتی ہیں لونڈی تو باہر ہی کھیل رہی ہے اور بکری کے بچے کے ساتھ۔ پوچھا کیا محمد رسول اللہ نے تمہیں پکارا، نبی نے آواز دی، تم نے سنا نہیں؟ اس نے کہا سنا۔ پھر کیوں نہیں آئی؟ اس نے سر نیچے کر لیا کیونکہ کوئی جواب نہیں تھا۔ ام سلمہ آئی کہ اللہ کے رسول، اس نے آپ کی آواز سنی پھر بھی نہیں آئی۔ آپ نے کہا بلاؤ، ام سلمہ نے کہا جاؤ، تمہیں اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپ نے کہا کہ میں نے تمہیں آواز دی، تم نے سنا نہیں؟ اس نے کہا جی سنا تھا۔
کتنی آوازیں دی میں نے؟ کہا 3۔ کہا تم آپ تینوں آوازیں سنی تم نے؟ اس لونڈی نے کہا جی میں نے تینوں آوازیں سنی۔ پھر کیوں نہیں آئی؟ غور کیجئے، بہت بڑا مسئلہ نکل کے سامنے آئے گا۔ ام سلمہ کہہ رہی ہے اللہ کے رسول اس نے آپ کی تینوں آوازیں سنی پھر بھی نہیں آئی۔ آپ نے کہا بلاؤ۔ جب بلایا تو آپ نے ام سلمہ کی اپنی بیوی کی بات فوراً کان جیسی کہا فوراً مان نہیں لیا۔ آپ اس لونڈی سے بھی پوچھ رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں۔ تحقیق کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے آواز دی تم نے سنی؟ کہا ہاں۔ میں نے کتنی دی؟ کہا 3 آوازیں دی۔ کہا تم نے تینوں سنی؟ کہا ہاں۔ اس کے بعد ایکشن لے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کی سکی بیوی کیوں نہ ہو، آپ کا سگا بیٹا کیوں نہ ہو، اگر وہ کوئی خبر لے کر آتا ہے تو آپ فوراً اس کی تصدیق نہ کریں جب تک کہ آپ تحقیق نہ کر لیں۔ کیا ہماری زندگی کے اندر یہ تقویٰ ہے؟ جو روزہ رکھنے کے بعد بھی دن بھر غیبتیں کرتے ہوں، ایک دوسرے کی چغلیاں کرتے ہوں، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہوں، ایک دوسرے کے پیٹھ کے پیچھے غیبتوں میں پورا دن خراب کر لیتے ہوں، وہ لوگ یہ بھروسہ رکھیں کہ ہمارا روزہ ڈائریکٹ قبول اور سیدھے ہم جنت الفردوس کے حقدار بن جائیں گے۔ اس روزے نے ہماری زندگی میں تقویٰ کتنا پیدا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسواک نکالی، یہ مسواک جو کان میں لگائے رہتے تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تھا کان سے مسواک نکالتے تھے، مسواک کرتے تھے، پھر مسواک کان میں رکھ لیتے تھے۔ آپ نے وہ مسواک اپنے کان سے نکالی اور کان سے نکالنے کے بعد آپ نے اس لونڈی کی طرف ایسے اشارہ کیا، ایسے مارنا چاہا، پورا ہاتھ اٹھا کر قریب تھا کہ اس کے کاندھے پر مسواک مارے۔ مسواک سے کتنی لگے گی، چوٹ کتنی ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ نے وہ مسواک اٹھا کر اس لونڈی کے کاندھے تک لے گئے مارنے کے لیے، لیکن آپ نے روک لیا، مارا نہیں اور کہا جاؤ جلدی ہٹو یہاں سے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی اگر آپ ایسے ہی چھوڑنے لگے تو یہ لونڈی سر پہ چڑھ جائے گی۔ آج آپ نے اس کی غلطی معاف کر دی ہے، کل پھر یہ غلطی کرے گی اور آپ ہر وقت معاف کر دیں گے تو سر پہ چڑھ جائے گی۔ ایک دن آئے گا کہ آپ کی کوئی بات نہیں مانے گی اور آپ سے منہ چوری بھی کرنے لگے گی۔ آپ نے جب مسواک اٹھا لی اور اس کو مارنے کے لیے تیار ہوئے تو 2-4 مسواک مار دینا چاہیے تھا تاکہ آئندہ وہ یہ غلطی نہ کرے۔ آپ نے جو جواب دیا بخاری کی روایت ہے سنیے۔ نوجوان لوگ بہت دنوں کے بعد تم سے روبرو ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ نبی اکرم کا یہ تقویٰ دیکھو نجی زندگی کے اندر۔ آپ نے کہا ہے ام سلمہ میں نے مسواک نکالی کی مارنے ہی کے لیے، بلکہ میں نے اس کو تان بھی لیا تھا اور اس کو مارنے کے لیے میں اس کے قریب بھی پہنچ گیا تھا، لیکن جب میں مارنے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے مسواک اس لیے روک لی کہ میرے دل میں یہ خیال آیا لولا القوت لاوجعتک بهذا السواک، مجھے یہ خیال آیا کہیں میرا یہ مسواک کا مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، اس کی غلطی سے بڑی سزا نہ ہو جائے۔ اگر اس کی غلطی سے بڑی یہ سزا ہو گئی تو قیامت کے دن یہ مجھ سے انتقام لینے کے لیے کھڑی ہو جائے گی اور مجھ سے بھی اللہ رب العالمین کے حضور مجھے بھی کھڑا ہونا پڑے گا اور مجھے بھی اس کو جواب دینا پڑے گا۔ میں یہ سوچ کر رک گیا کہیں میری مسواک کی یہ ضرب 1 بار 2 بار مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اپنے ملازموں پر خوف جمانے والوں، اپنے ملازموں کو گالیاں دینے والوں، ان سے ضرورت سے زیادہ کام لینے والوں اور بات بات پر ان پر غصہ ہونے والوں، کبھی اپنے دل میں کھگال کر کٹول کر کبھی غریبانوں کے بدن کھول کر سوچا ہے کہ ہم ان کی غلطی سے زیادہ تو ان کو نہیں دھمکا رہے ہیں، ان کی غلطی سے زیادہ تو ہم ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں، کہیں یہ تقویٰ ہماری زندگی کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ اور نہیں ہے تو رمضان کا یہ مہینہ یہی تقویٰ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، اور اگر یہ تقویٰ ہم رمضان کے مہینے میں پیدا نہیں کر سکے تو کوئی اور مہینہ پھر ہمیں اپنی زندگی کے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے نہیں ملے گا۔ کچھ باتیں کڑوی ہوگی، کچھ آپ کے مزاج کے خلاف بھی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اسٹیٹس اور آپ کے لیول سے بھی بڑھ کر ہو جائے، لیکن سننا پڑے گا کیونکہ بات قرآن و حدیث کی ہے۔
کم سے کم علماء کو اتنا تو موقع دو کہ آدھا گھنٹہ اس پیپر میں کھڑے ہو کر کہہ سکیں. ہر وقت بیچاروں کی زبانیں چپ رہتی ہیں، گم ہو گئی، کہاں بول سکتے ہیں؟ آپ 500 آدمیوں کی بارات لے کے جاؤ، ادھر بھی مولوی آ کے نکاح پڑھا دیتا ہے، وہاں کہنے کی اس کو ہمت نہیں پڑے گی، یہ غلط ہے، ناجائز ہے، یہ باراتی جو ہے وہ چور ہوتے ہیں، ڈاکو، وہاں کہنے کی اس کو ہمت نہیں پڑے گی، وہ تو چلا جائے گا، نکاح بھی پڑھا دے گا. کم سے کم یہ اس مسجد کے اس منبر کو تو آدھے گھنٹے کے لیے آزاد رکھو، یا اس کو بھی اپنی قید میں لے لو گے اور اپنے منمانے طریقے سے چاہو گے کہ مولوی وہ بولے جو ہم چاہیں، جو ہماری سوسائٹی چاہے، جو ہمارا سماج چاہے. کم سے کم جلسوں کو اور منبر کو تو ان چیزوں سے آزاد رکھو. صام یصوم، صوم کے معنی ہوتے ہیں رک جانا، اسی سے بنا ہے روزہ، صیام، صوم. تمہارا ہاتھ بھی برائی سے رک جائے، تمہارا پیر بھی برائی سے رک جائے، تمہاری آنکھ بھی برائی سے رک جائے، تمہارا دل بھی برائی سے رک جائے. تم ہاتھوں سے کوئی حرام چیز نہ پکڑو، تم پیروں سے کسی حرام راستے پر نہ چلو، تم آنکھ سے کوئی ناجائز اور حرام چیز نہ دیکھو، تم اپنے کانوں سے کوئی حرام جملے نہ سنو. جب یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں تو سمجھ لو کہ روزہ ہے. صوم کے معنی ہی ہوتے رکنا. ہمارا ہاتھ بھی برائی سے رک جائے، ہمارا پیر بھی برائی سے رک جائے، ہماری زبان بھی برائی سے رک جائے. اور جس مہینے کو پھر روزہ رکھا جاتا ہے اس مہینے کو عربی میں بولا جاتا ہے رمضان. رمضان یہ رمز سے مشتق ہے. رمز کے معنی ہوتے ہیں جلانا، رمز کے معنی ہوتے ہیں برباد کرنا، رمز کے معنی ہوتے ہیں جھلسانا، رمز کے معنی ہوتے ہیں تاس ناس کرنا، رمز کے معنی ہوتے ہیں برباد کرنا. رمز سے بنا ہے رمضان، برباد کرنے کا مہینہ، جلانے کا مہینہ، بھسم کرنے کا مہینہ، تاس ناس کرنے کا مہینہ، نشٹ کرنے کا مہینہ، ڈسٹروائے کرنے کا مہینہ. اس مہینے میں آدمی نیک اعمال کر کے اپنے گناہوں کو جلاتا ہے، اپنے گناہوں کو برباد کرتا ہے، اپنے گناہوں کو مٹاتا ہے. اس لیے اس مہینے کو کہا جاتا ہے شہر رمضان، گناہوں کو مٹانے کا مہینہ، گناہوں کو جلانے کا مہینہ، گناہوں کو بھسم کرنے کا مہینہ، گناہوں کو مٹانے کا اور برباد کرنے کا مہینہ. اس مہینے میں اگر نیک اعمال کر کے ہم اپنے گناہوں کو نہ جلا سکے، اپنے گناہوں کو برباد نہ کر سکے، اپنے گناہوں کو نہ مٹا سکے، تو پھر اس مہینے کے آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، پھر روزے کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے. روزہ ہماری زندگیوں میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے آیا. تقویٰ. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے کہ امام صاحب میں رات میں بھی چرخہ چلاتی ہوں اور دن میں بھی چرخہ چلاتی ہوں. یہ چیز جو لوگ سود کا کام کرتے ہیں گناہ بنی والا اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. چرخہ کا بنا، سود کا بنا. ہم لوگوں کے یہاں ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں نے اپنا سود دے دیا، اس کو کام دو بنا دو، ہم تمہیں مزدوری دیں گے، تو وہ صبح سے شام تک یا 2-4 بنڈل بنا دیتی ہے تو اس کو مزدوری دی جاتی ہے. اس زمانے میں بھی چرخہ کاٹنے کا کام ہوتا تھا. تو کہا امام احمد ابن حنبل سے کہ میں دن میں بھی چرخہ کاٹتی ہوں سود اور رات میں بھی، اور کسٹمر سے میں دونوں کی مزدوری ایک ہی لیتی ہوں. یعنی اگر 10 روپے دن میں سود کاٹنے کا لیتی ہوں تو رات میں بھی جب سود کاٹتی ہوں تو 10 ہی روپے 10 دن ہم سمجھ لو تب رات کا بھی لیتی ہوں. تو اس پر کوئی گرفت تو نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل نے کہا دن کے اجالے میں تم سورج کی روشنی میں سود کاٹتی ہو، اس کا بھی تم 10 روپے لیتی ہو، اور رات میں سورج کی روشنی نہیں رہتی ہے، اپنا چراغ جلاتی ہو، اس میں اپنا تیل پھونکتی ہو، اس کا بھی تم 10 روپے لیتی ہو. مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ جہاں تمہارا تیل خرچ ہو رہا ہے اس سے بھی تم 10 روپے لے رہی ہو، اور جہاں کوئی چیز خرچ نہیں ہو رہی اس سے بھی 10 روپے لے رہی ہو. قیامت کے دن مجھے ڈر ہے کہ کہیں گرفت نہ ہو جائے. اس لیے رات میں جب تم چرخہ کاٹتی ہو، سود پھیلاتی ہو، تو اس سے مزدوری کچھ زیادہ لیا کرو، اس لیے کہ اس میں تمہارا تیل بھی خرچ ہوتا ہے، تمہارا اپنا بھی اس میں کچھ ظاہر ہوتا ہے. اور دن میں جب تم چرخہ کاٹتی ہو تو اس پہ جو اس سے کچھ کم لیا کرو. امام احمد ابن حنبل سے مسئلہ دریافت کر کے وہ عورت جاتی ہے. امام احمد ابن حنبل اس عورت کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں
کہتے ہیں اللہ آج کے زمانے میں بھی ایسی تقوی شعار عورتیں موجود ہیں، ایسی تقوی شعار عورتیں موجود ہیں. یہ کس کی بیوی ہے؟ یہ کون عورت ہے؟ یہ بوڑھی عورت اور کمر جھکی ہوئی ہے، لاٹھی ٹیک کر چل رہی ہے. اس عمر میں بھی اس کو اتنا خیال ہے، اتنا خیال ہے. لوگوں نے بتایا یہ قاضی بشیر احمد کی بیٹی ہے، اس کے باپ قاضی رہ چکے ہیں اور انہوں نے کئی سال تک قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلے کیے ہیں، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام کیا ہے. اس کی بہن قاضی بشیر کی بہن اتنی نیک، انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا اپنی بہن کے لیے. میرے بھائیوں تصور کرو یہ تقوی کاروبار کے اندر بھی آنا چاہیے، ہمارے بزنس میں بھی تقوی آنا چاہیے. اور اس کے لیے سب سے بہتر مہینہ ہے رمضان کا. حضرت عمر فاروق جنگل کے اندر ہیں، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. ارے بھوک لگی ہے، ایک بکری بیچ دو، بیٹی شاہ ہے، ایک بکری بیچ دو. اس نے کہا کہ بکری میری نہیں ہے، یہ میرے مالک کی ہے. حضرت عمر اس کا امتحان لینے لگے. ارے مالک کو مارو گولی، اپنے مالک سے کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا کھا گیا ہے. کیا کہے گا؟ جنگلوں میں تو بھیڑیا آتے ہی رہتے ہیں اور بکریاں کھا جاتے ہیں. تم یہ کہہ دینا اپنے مالک سے کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا. اب اس کی کھال اتار کر تمہیں دے دیں گے، اس پہ خون لگا کر تم اپنے مالک کو دکھا دینا کہ دیکھو ایک بکری بھیڑیا کھا گیا. تمہارا مالک کچھ نہیں کہے گا. وہ جانتا نہیں تھا یہ کون آدمی ہے، یہ امیر المومنین ہے، اس کو نہیں معلوم. اس نے کہا امیر المومنین، اس نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے پھر اپنا سوال دہرایا. اپنے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا ہے. مالک کو کیا معلوم، جنگلوں میں تو بھیڑیا آتے ہی رہتے ہیں. وہ چرواہا بیچارہ چیختا اور چلاتا ہے. اسی جنگل میں دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ. پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے. یعنی میں اپنے مالک سے تو جھوٹ بول سکتا ہوں، لیکن قیامت کے دن میں اللہ رب العالمین کے سامنے جب حاضر کیا جاؤں گا تو اس کو کیا جواب دوں گا؟ مالک مجھے کچھ نہیں کہے گا، لیکن اللہ رب العالمین کی یہاں مجھے جو سزا ملے گی وہ کون سی یونیورسٹی، کوئی کالج نہیں کھولا تھا محمد رسول اللہ نے، اور ایسے لوگ ایک ایسی ٹیم تیار کر دی کہ امیر المومنین پہچان بھی نہیں پا رہا ہے کہ امیر المومنین ہے، اور کہہ رہا ہے کہ آپ کو میں بکری بیچ دوں، میرا مالک کچھ نہیں کہے گا. لیکن اللہ کہاں ہے؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس وقت تو کچھ نہیں بولے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے آئے. دوسرے دن اس کو اس کے مالک دونوں کو بلوایا اور مالک سے کہا یہ تمہارا غلام ہے. غلام تو ڈر گیا کہ کل ہم نے اس کو بکری نہیں بیچی، آج ہمیں سزا دے گا، یہ تو امیر المومنین تھا. ارے ہمیں کیا معلوم. مالک نے کہا جی میرا غلام ہے. کہا اس کو بیچ دو. کہا امیر المومنین اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں تو میں بیچوں کیوں؟ کہا کہ تم جتنی قیمت کہو گے میں اتنی دینے کے لیے تیار ہوں. مالک نے کہا کہ میں اس کی ڈبل نہیں بنواؤں گا. حضرت عمر نے کہا مجھے منظور ہے. ڈبل قیمت دی حضرت عمر نے اور اس غلام کو خرید لیا. اب وہ غلام کہنے لگا، سوچنے لگا اب حضرت عمر نے مجھے خرید لیا، اب پتہ نہیں کیا کریں گے میرے ساتھ، کیونکہ مجھے ڈبل قیمت میں خرید لیا، کل میں نے بکری نہیں بیچی، پتہ نہیں کیا کریں گے. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ مالک چلا گیا تو حضرت عمر فاروق نے اس غلام کو آزاد کر دیا اور کہا کہ جاؤ، تم اس کی غلامی میں تھے اس لیے تہجد نہیں پڑھ پاتے تھے، تم اس کی غلامی میں تھے اس لیے نفلی عبادتیں نہیں کر پاتے تھے، تم اس کی غلامی میں تھے اس لیے نفلی روزے نہیں رکھ پاتے تھے. آج میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں اس لیے کہ تم نے یہ کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے. تم عمر سے نہیں ڈرتے ہو، عمر کے رب سے ڈرتے ہو. جاؤ اسی طریقے سے تقویٰ اپنے دل میں اپناتے رہنا. آج دنیا میں تمہیں اس کلمے نے آزادی کی ہے اور یہی تقویٰ اگر تمہاری زندگی میں رہا اور اسی تقوی پر تم مرے تو قیامت کے دن یہی کلمہ تمہیں جہنم سے بھی آزادی دلائے گا. جاؤ تم کو آزاد کر دیتا ہوں میں. میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر نے تقوی والے کی طرف کی. یہ رمضان کا مہینہ ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. میرے بھائیوں بس ایک واقعہ اور. حضرت عمر رات کی تاریکی میں گھوم رہے ہیں اور ایک عورت کی آواز آتی ہے، بوڑھی عورت کی، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. اور بیٹی کہتی ہے عمر کا اعلان نہیں سنا ماں، جو دودھ میں پانی ملاتا ہوا پکڑا گیا اس کو سزا دی جائے گی، کوڑے برسائے جائیں گے. ماں نے کہا بیٹی عمر تھوڑی دیکھ رہا ہے، اس وقت عمر کو کیا پتا.
تو بیٹی کا جواب یہ تھا ماں عمر کو نہیں پتا تو کیا ہوا، عمر کے رب کو تو پتا ہے، عمر کے رب کو تو پتا ہے۔ ماں کہتی ہے مر، تو یہی طریقہ اگر اپناتی رہے گی تو تیرے ہاتھ کبھی پیلے نہیں ہوں گے، یعنی ایسی بیٹھی رہے گی تیری شادی تک نہیں ہوگی۔ حضرت عمر نے اپنے خادم سے کہا مکان نمبر نوٹ کر لو، جب دربار خلافت میں گئے تو صبح ماں اور بیٹی دونوں کو بلایا۔ دو باتیں سنی تھی حضرت عمر نے۔ پہلی بات کیا سنی تھی کہ عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، یہ بیٹی کی منہ سے سنی تھی۔ اور ماں نے یہ کہا تھا تب تو مر، یہی تقویٰ اپناتی رہے گی، اللہ والی بنتی رہے گی تو تیرے ہاتھ کبھی پیلے نہیں ہوں گے، تیری شادی نہیں ہوگی، ایسی بیٹھی رہے گی تو وانی۔ یہ دو جملے حضرت عمر کو چکے۔ حضرت عمر نے پہلے جملے میں سکون بھرا کہ اللہ میں جو چاہتا تھا وہ لوگوں میں وہ چیز پیدا ہو گئی، لوگ عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرتے ہیں۔ اس لڑکی نے یہ کہا کہ میں عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرتی ہوں، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، یہ چیز مجھے بھا گئی۔ ماں اس لڑکی کی شادی نہیں ہوئی؟ کہا نہیں۔ اچھا یا حضرت عمر فاروق کے بیٹے سے تم اپنی بیٹی کی شادی کرو گی؟ کہا امیر المومنین آپ مذاق مت کریے، ہماری غریبی کا تماشا مت بنائیے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، اے اس بچی کی ماں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، تیری بیٹی نے دل جیت لیا یہ کہہ کر کہ عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تیری بیٹی عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرتی ہے، اور ایسی بیٹی اگر میری بہو بن جائے، میری بیٹی کی بیوی بن جائے تو مجھے اس سے زیادہ خوشی کوئی نہیں مل سکتی۔ عورت وہ تیار ہو گئی اور حضرت عمر فاروق نے اس غریب بوڑھی عورت کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دی، صرف یہ دیکھ کر کہ یہ عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرتی ہے۔ یہ معاشرے کے اندر کیسی لڑکیوں کی ضرورت ہے، کن کو اپنے گھر کی بہویں بنایا جائے، کس کو اپنے گھر لایا جائے، تفصیل کا چیزیں ہیں جو آپ گھر 5 گھنٹے کی تقریر میں نہیں بتائی جا سکتی ہیں۔ وہ تو میری اچانک بات ہو گئی شاہد بھائی سے، اور مفتی صاحب آئے تھے بنارس کے، انہوں نے میری بات کرائی اور شاہد بھائی نے باتوں میں کہہ دیا کہ آپ اگر ہمارے یہاں جمعہ پڑھا دیں گے تو اچھا ہے، مجھے خوشی ہوگی، اور میں بھی منع نہیں کر سکا اور شاہد بھائی کی دعوت پر چلا آیا، کیونکہ میرے رمضان میں 4 جمعے بک ہیں۔ اب تو اگلا جمعہ میرا بریلی میں، اس کے بعد والا جمعہ پھر بیجاپور کرناٹک میں، اور اس کے بعد والا پھر میرے بھائیوں بمبئی میں، اور پھر وہی شب قدر بھی ہے میری، تو مجھے موقع نہیں مل پاتا ہے۔ وہ شاہد بھائی کی دعوت پر میں چلا آیا تو میرے پیارے ساتھیوں ایک لمبی مدت کے بعد آئے، یہ واقعات تفصیل طلب ہے، کبھی ہمارے مئو وغیرہ میں جب جلسے ہوتے ہیں تو وہاں انشاءاللہ اس قسم کی باتیں، تفصیلی باتیں اور دیر تک باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ رمضان کا مہینہ تقویٰ پیدا کرنے کا آیا ہے، اگر یہ تقویٰ ہماری زندگی کے اندر آیا ہے تو خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ اللہ رب العالمین آپ کے روزوں کو قبول فرمائے گا۔ اور اگر رمضان کے مہینے نے ہمارے اندر تقویٰ پیدا نہیں کیا تو ہمیں افسوس کرنا چاہیے اور ماتم کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم فاقہ کر رہے ہیں، ہم بھوکے رہ رہے ہیں، ہم شب بیداری نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی آنکھیں کھول رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں تقویٰ پیدا فرمانے کی۔ اے اللہ حضرت عمر فاروق جس طرح تقوی والے لوگوں کو پسند کرتے تھے، اے اللہ رمضان کے مہینے میں رکھے جانے والے روزے ہمارے اندر وہی تقویٰ پیدا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اس طریقے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما کہ وہ روزے ہمارے اندر خشیت، خشوع اور خضوع پیدا فرما دیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہر رات جہنم سے کئی لوگ بخشے جاتے ہیں اور آزاد کیے جاتے ہیں۔ الہ العالمین ان آزاد جن لوگوں کو تو آزاد کرتا ہے جہنم سے، اللہ ان میں تو ہمارے اقربا، ہمارے رشتہ دار، ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، اللہ ان کو بھی تو شامل فرما لے۔ الہ العالمین ہمیں گڑگڑانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں رونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے سامنے، رب کے سامنے، اپنے سامنے اے اللہ ہمیں رونے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے آنسو پھرزی نہ ہو، اے اللہ دل کی گہرائیوں سے آنسو نکلے۔ اے اللہ ہمیں اندر سے رونے والا بنا دے۔ اے اللہ بناوٹی آنسوؤں سے ہمیں نجات عطا فرما، اخلاص کے ساتھ رونے کی توفیق عطا فرما۔ کہ تیرے نبی کا فرمان ہے جو اخلاص کے ساتھ
اللہ کے خوف سے جس آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے اللہ اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے روزوں کو قبول بھی فرما لے۔ الہ العالمین ہمیں رمضان کے بعد بھی ہمیں نمازی اور تقویٰ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تقویٰ ہماری نجی زندگی میں، اے اللہ تقویٰ ہماری معاشرتی زندگی میں، ہماری اجتماعی زندگی میں، ہمارے معاشرے کی زندگی میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے بزنس میں، ہمارے کھانے پینے میں، اکل و حلال میں اور تجارت میں، اے اللہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک تو زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھنا اور ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔